پروگرام نئے نظریے میں خوش آمدید. میرا نام ہے حسن کمال بھٹو. رات میرے ساتھ موجود ہیں محمد عثمان عمر اور مصطفیٰ لقمان. ناظرین, آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. وفاقی وزیر تعلیم میاں شفقت محمود صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ مائی ٹائم. شفقت محمود صاحب, میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹوری ہے وہ ہے ایک آف گریٹ اسٹرگل, کہ آپ ہمبل بگننگ سے آئے, آپ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا گئے, آپ ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا آپ نے, پھر آپ بیوروکریسی میں انٹر کیا, پھر بیوروکریسی میں ایک سکسیزفل کریئر چھوڑ کے آپ نے سیاسی اسٹرگل کا شروع کیا. پاکستان تحریک انصاف کے کئی جو مشکل ترین لمحے تھے ان میں سے گزرے, اور ان سے گزر کر آج آپ وفاقی وزیر بن گئے ہیں. آج جب آپ بڑے بڑے ایوانوں سے گزرتے ہیں, ہالز آف پارلیمنٹ, فورن ٹورز, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس اسٹرگل نے آپ کو پریپیئر کیا کسی طرح سے اس سے, اینڈ ہاؤ ڈو یو اسٹے ہمبل تھرو آؤٹ دی پروسیس؟ میرا خیال ہے کوئی اتنی اسٹرگل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں تھی. میں ایک پبلک اسکول میں گیا, صادق ورلڈ اسکول بہاولپور, وچ از ون آف دی ایلیٹ اسکولز آف دس کنٹری. سو اس سے بڑا ایڈوانٹیج ملا جو کہ غریب بچوں کو نہیں ملتا. اور اس کو میں تو اپنے آپ کو بڑا پریولیج سمجھتا ہوں کہ ایک انفارچونیٹلی بڑے کم بچے ہیں پاکستان میں جن کو اس طرح کا ایک پریولیج ایجوکیشن ملتی ہے. تو اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں آئے, وچ از آلسو اے پریمیئر انسٹیٹیوشن آف دا کنٹری. اور فارچونیٹ ایگزام دیا, ایگزام میں کامیابی ہوئی, سول سروس میں آ گئے. تو باقی زندگی انسان کچھ نہ کچھ تو کرتا رہتا ہے نا, کہ اگر آئی ڈونٹ نو اسٹرگل کی ڈیفینیشن پتہ نہیں کیا ہے. میں تو اس کو اسٹرگل نہیں سمجھتا, میں تو بڑا لکی سمجھتا ہوں اپنے آپ. اچھا جی. منسٹر صاحب, یہ تو بات ہوگی آپ کی ہائر ایجوکیشن کی, آپ کی یونیورسٹی اور گریجویٹ اسکول میں ٹائم کی, لیکن ہم جاننا چاہیں گے کیونکہ انٹرنیٹ پہ جب بھی ہم ریسرچ وغیرہ کر رہے تھے ہمیں آپ کے بچپنے کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ملی. تو آپ کا بھی رحیم یار خان سے تعلق ہے, آپ اپنے ہائی اسکول کے لیے نامور بہاولپور بورڈنگ اسکول, صادق پبلک اسکول جیسا آپ نے مینشن کیا گیا ہے. تو ہم تینوں کا بھی سملر بیک گراؤنڈ ہے, لیکن ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جو آپ کا بورڈنگ میں ایکسپیرینس تھا اس نے آپ کے سیاسی نظریے, آپ کے دنیاوی نظریے پہ اس کا کیا اثر تھا, اور آپ کی جو آج کل پالیسی ہوتی ہے. دیکھیں, میں 10 سال رہا بورڈنگ میں, اور میں اپنے دشمن کو بھی یہ سزا نہیں دوں گا, بیکاز بہت ہی فضول ایکسپیرینس تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو وہ بورڈنگ اسکولس میں نہ بھیجیں. میرے والدین کے لیے پرابلم یہ تھا کہ رحیم یار خان میں کچھ اسکول نہیں تھے, تو اس لیے انہوں نے مجھے وہاں بھیج دیا, کیونکہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے بچے پہ. اگر آپ ایک ینگ ایج میں 5-6 سال کی عمر میں اپنے والدین سے جدا ہو جائیں. اور میرے 2 بھائی ایچسن میں پڑھتے رہے ہیں, ان کو بھی میں نے دیکھا کہ ان کو امپیکٹ ہوا. کیونکہ جب آپ چھوٹی عمر میں ایک رف سے, بچوں کی ورلڈ بڑی رف ہوتی ہے, اور ایک رف ورلڈ کے اندر آپ چلے جائیں, آپ کے ماں باپ بھی نہیں ہیں, آپ کے لوڈ ونس بھی نہیں ہیں, تو یہ کوئی اتنا پلیزنٹ ایکسپیرینس نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ ریجیمن جو پورا ایک کنٹرولڈ رجیم ہے پبلک اسکولس کی, صبح نماز سے لے کے رات تک جو سارا ایک پورا ایک کنٹرولڈ رجیم ہے. نماز تو اچھی چیز ہے, اور مغرب کی نماز بھی کمپلسری بڑی اچھی چیز ہے, لیکن ساتھ ساتھ اور بے شمار ایکٹیویٹیز, پی ٹی, یہ وہ وغیرہ. سو میرا خیال ہے کہ بہت ہی ایک ینگ ایج میں ایک بہت ہی کنٹرولڈ رجیم ہے. پالیٹکس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو دا وے آئی لک ایٹ اٹ از کہ مجھے جو ایڈوانٹیج ہوا وہ یہ تھا کہ ٹیچر بڑے اچھے تھے, اور ان اچھے ٹیچرز کی وجہ سے موقع مل گیا کیا کہتے ہیں اپنی اسکلز کو امپروو کرنے کا, اپنی لینگویج کو امپروو کرنے کا, جس کا فائدہ ہوا ساری زندگی. سر, کوئی آپ نے ٹیچر کا مینشن کیا, کوئی ایسے ٹیچر آپ کے دماغ میں آتے ہیں جنہوں نے آپ کی کافی مدد کی اس ایج پہ, یا جن کا کافی اثر تھا آپ کی زندگی میں؟ ہاں, میرا خیال ہے کہ میرے جو انگلش کے ٹیچر تھے, جو جوزف اینتھنی ڈسوزا, وہ گوئنیز تھے اور وہ یہاں پہ تھے. ان کا بہت امپیکٹ تھا, انہوں نے بڑی انگلش پہ ہمارے ساتھ محنت کی. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز, آلدو ہی واز اے ویری ٹف مین, ہی واز اوکیشنلی وائلنٹ آلسو, لیکن آئی تھنک ہی ڈیڈ اے گریٹ جاب. آپ نے ذکر کیا صادق پبلک اسکول سے, آپ تو ایچ ایس این سے تو یقیناً ہاکی میچ ہارتے رہتے ہوں گے آپ اکثر ہی. میں کرکٹ کھیلتا ہوں. اچھا, کرکٹ بھی ہارتے رہتے ہوں گے. اچھا, جیسے حسن نے, میرے دوست نے مینشن کیا, آپ نے بیوروکریسی میں کیا کہتے ہیں اپنا کردار عطا کیا, پھر آپ اب پالیٹکس میں جد و جہد کر رہے ہیں.
تو پالیٹکس کو منسٹر صاحب کہتے ہیں کانٹوں کی سیج بھی ہے, اور اکثر وکٹمائزیشن اور کیچڑ اچھالنے کا کلچر اسپیشلی پاکستان میں تو یہ کامن ہے, اور آپ اس کے خود وکٹم رہ چکے ہیں 2016 میں جب اپوزیشن پارٹی, اس وقت آپ اپوزیشن پارٹی تھی لیکن نون لیگ نے بوگس پرچے بھی کرائے تھے آپ کے خلاف. تو آپ کو مطلب یہ ورتھ اٹ نظر آتا ہے پالیٹکس میں رہنا, اور اتنا جو کیچڑ اچھالنا ہوتا ہے, کریکٹر ڈیفیمیشن ہوتی ہے, تو یہ ورتھ اٹ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں الیکٹو پالیٹکس جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے, اور اس کے لیے آپ کو بڑا ٹف ہونا پڑتا ہے, کیونکہ ایک تو آپ کو ہلکے میں کام کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اور آج آپ میرے دفتر آئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں لوگ آئے ہوئے ہیں سارے ملنے کے لیے, تو یہ ایک تو یہ محنت والا کام ہے. دوسرا یہ کہ پاکستانی پالیٹکس کے اندر ایک روایت بن گئی ہے اوپوننٹس کے خلاف مقدمے کرانا, یہ میرے پہ قتل کا مقدمہ ہے, میرے پہ ٹیررزم کا مقدمہ ہے, یہ ہے وہ ہے. جب میں نے پالیٹکس جوائن کی اس کے بعد مجھے ایک دفعہ میں جیل میں بھی, جیل کی ہوا بھی کھائی میں نے, جب کہ لانگ مارچ ہم نے کی تھی اس میں اریسٹ ہوئے تھے. لیکن مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں بڑی تسلی ہے کہ میں 30 سال سے پالیٹکس اور میڈیا میں ہوں, آج تک کبھی کسی نے 1 روپے کا الزام نہیں لگایا, اور انتہائی صاف ستھری زندگی گزاری ہے. اور پالیٹکس کرنے کے لیے ایک پیشن چاہیے, اگر پیشن نہیں ہے تو کبھی میں کسی کو ایڈوائز نہیں کروں گا کہ پالیٹکس. بلکہ پاکستان میں تو کہتے ہیں جس سیاستدان نے جیل کاٹی وہ تو بڑا سیاستدان بن جاتا ہے اس کے بعد. ویل اس وقت تو جیل کا کوئی اچھی تکلیف, کافی تکلیف دہ تھی, پر زیادہ لمبی نہیں تھی, 20-21 دن وہ مختلف جگہ رہے. لیکن میں یہی ایڈوائز کروں گا کسی نے کہ پالیٹکس جوائن کرنی ہے کہ ٹف کام ہے, محنت طلب ہے, اور اگر آپ کا پیشن نہیں ہے تو نہ کریں, کیونکہ دنیا میں اور بڑے کام ہیں کرنے کے لیے, ضروری یہ کام کرنا ضروری تو نہیں ہے. لیکن منسٹر صاحب اگر دیکھا جائے تو آج کل کی دنیا تو ہر سیکنڈ بدل رہی ہے, تو ہم سب کا بھی اور یقیناً بہت نوجوانوں کا پالیٹکس میں بہت دلچسپی ہے. جو 20 سال میں جو پالیٹکس آپ دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح فرق ہوگی آج کی ڈائنیسٹیکل اور کیچڑ اچھالنے والی پالیٹکس سے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ نئی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے پالیٹکس پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے, کچھ نیگیٹو ہے کچھ پازیٹیو ہے, اور وہ ہے جو ڈیجیٹل ایج جس میں ہم آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا جو آ رہا ہے, یہ بہت ساری چیزوں کو چینج کر دے گا. اور ہمارے اپنی میری زندگی میں ہم نے دیکھا کہ پرنٹ میڈیا کی آہستہ آہستہ امپیکٹ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, بلکہ اب بہت ہی کم رہ گیا ہے. مجھے تو ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی وغیرہ کا بھی امپیکٹ کم ہوتا نظر آ رہا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے نہیں کہ ٹی وی ختم ہو جائے گا, اس لیے کہ ابھی آپ کو یہ اتنے چوائسیز آ جائیں گی تھرو ڈفرینٹ کائنڈز آف سوشل میڈیا پلیٹفارمز اینڈ ڈفرینٹ کائنڈز آف ڈیجیٹل میڈیا پلیٹفارمز کہ آپ چوز کر کے صرف وہی چیزیں دیکھیں گے جو آپ کو پسند آ رہی ہیں. سو اگر آپ لیٹ سے کہ آپ کے نظریات جو ہیں وہ رائٹ ونگ کے ہیں تو پھر آپ صرف ان چیزوں کو دیکھیں گے جا کے, تو اس سے دنیا تبدیل ہو رہی ہے. ایک میرا خیال ہے کہ پرسیپچول والز جو ہیں نا وہ انکریز کر رہی ہیں بجائے کم ہونے کے. کسی زمانے میں ایک چیز ہوتی تھی جس کو کہتے تھے میس میڈیا. میس میڈیا مثلا یو ایس کے اندر صرف 3 چینل ہوتے تھے, CBS, ABC اور NBC, اور وہ سارے مکاتب فکر کا پوائنٹ آف ویو جو تھا وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے. اب وہاں پہ ہزاروں چینلز ہیں اور بے شمار سوشل میڈیا. پاکستان میں آپ دیکھ لیں, اب یوٹیوب کی آنے کی وجہ سے جس طرح کہ آپ کا یہ چینل, بے شمار لوگوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں, اور اس میں اگر آپ کی مرضی ہے کہ آپ, اور سارے پروگرام ریکارڈ ہوتے ہیں, تو آپ نے ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ریکارڈ آپ نے دیکھنا ہے, آپ اپنی مرضی کا پروگرام جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں. سو اس سے پالیٹکس پہ بڑا امپیکٹ ہوگا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایکسٹریمزم بڑھے گی. اس کے اندر آپ کو جو ادر پوائنٹ آف ویو ہے وہ پتہ ہی نہیں لگے گا, اور کیونکہ آپ کو ادر پوائنٹ آف ویو پتہ نہیں لگے گا, آئی تھنک وی آر موونگ ٹورڈز اے مور پولرائزڈ پالیٹکس, اینڈ دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. سو کئی لحاظ سے آئی سی اے مور ڈیفیکلٹ ٹائم ہے. کچھ چیزوں میں آسانی ہوگی, مثلاً الیکشن جو ہے وہ ورچوئل قسم کی کیمپیننگ ہوا کریں گی. وہ جو جس طرح ہم کرتے ہیں 10 جلسے روز کرنا, یہ وہ کم ہو جائے گا. ورچوئل کانٹیکٹس بہت زیادہ بڑھ جائے گا. ڈائنیسٹک پالیٹکس اللہ کرے, ہمارے لیڈر عمران خان نے کم از کم ڈائنیسٹک پالیٹکس کو تو دور دور تک ایسا کوئی نشان نہیں ہے, لیکن باقی پارٹیز میں بہت زیادہ ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے. شاید یہ کچھ کم ہو, ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. چلیں صحیح. ہم نے اب سیاسی
لینڈسکیپ کی بات کر لی, اب تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں. آپ ایک ہاتھ پر تو پاکستان کے تعلیمی نظام کو اوورسی کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ جو تاریخ اور ادب کے موضوع ہوتے ہیں ان پر وہ بھی آپ کے جورسڈکشن میں ہی آتے ہیں. تو آج کل ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور تاریخ میں بھی بہت سی اگزامپلز ہیں ہمارے پاس, جب اسی طرح کے موضوع, آپ ہسٹری لے لیں, آپ فلسفی لے لیں, ان میں جو ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ایک بہت مونوفوکل, بہت ون سائیڈڈ قسم کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. تو جب ہم اپنے سلیبس کے بارے میں سوچتے ہیں, ہم سوچتے ہیں نوجوانوں کو کیا پڑھانا ہے, تو ہم اس ہسٹری کے انٹرپریٹیشن کو جو آپ کے قوم کی سیلف انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ کیا وہ کوئی ٹریڈ آف ہے؟ یہ کس طرح سوچا جاتا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, وہ کسی نے کہا تھا کہ ہسٹری بلانگس ٹو دوز ہو رائٹ اٹ. چرچل نے کہا تھا, مجھے نہیں پتا کس نے کہا تھا. سو بیسکلی پوائنٹ از کہ یہ تو امپاسبل ہے کہ آپ اپنی بائس ہسٹری سے نکال دیں. whether I like it or not, my view is colored by my entire frame of reference. اور میرا جو فریم آف ریفرنس ہے وہ میرے اپنے ایکسپیرینس, میرا بیک گراؤنڈ, میری ہسٹری, میرا ملک, میری وہ ساری چیزیں اس میں ڈٹرمن ہوتی ہیں. تو یہ کہنا کہ واٹ از ایبسولوٹلی نیوٹرل ہسٹری, دیر از نو سچ تھنگ ایز نیوٹرل ہسٹری. اب کوشچن صرف یہ ہے کہ جب آپ نے کریکولمس بنانے ہیں, باقی چیزیں کرنی ہیں, تو آپ کیا کریں؟ یہ ٹف کوشچن ہے. اس میں لکھنے والے کی اور جو لکھ رہے ہیں ان کے بڑی رسپانسبلٹی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایز فار ایز پاسبل جو ٹروتھ ہے وہ لکھیں ہسٹری کے اندر, اور ہم اس کو مینیپولیٹ نہ کریں, اور ہم بچوں کو انوارنشڈ کوشش کریں ٹروتھ دینے کی. لیکن آبویسلی ہم پاکستانی ہیں, ہمارا ایک نقطۂ نظر ہے, ہمارا دنیا کے جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ایک نقطۂ نظر ہے, ہمارا اپنی تاریخ کے بارے میں ایک نقطۂ نظر ہے. ہم اسلامک ہسٹری کو اون کرتے ہیں, ہم ساؤتھ ایشین ہسٹری کو اتنا اون نہیں کرتے جتنا ہم اسلامک ہسٹری کو اون کرتے ہیں. ہم مغل بادشاہوں کو اپنا سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ ترک تھے اور ان کا اس خطے سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن ان کو ہم ریلیجن کی وجہ سے اون کرتے ہیں. اسی طرح ہم سلیو ڈائنسٹیز کو اون کرتے ہیں جو اس سے پہلے آئیں. ہم جو ہندوستان پہ 600 سال 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی, ہم اس ساری چیز کو اون کرتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ہمارا ایک فریم آف ریفرنس ہے, اور اس فریم آف ریفرنس سے ہماری ہسٹری بھی اس طرح آتی ہے ہماری. لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کوشش کریں کہ جو ان بائسڈ ٹروتھ ہے وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچائیں, کیونکہ اوپینین تو بعد میں بچے اپنی فارم کریں گے مختلف وجہ سے, لیکن کم از کم آپ اسکول میں کوشش کریں کہ جو ریالٹی ہے وہ بتائیں. آپ نے پولرائزیشن اور بائس کی بات کی, میں آف ٹاپک تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ہمارے شو جو ہے نئے نظریے, اس کی تھیم یہ ہے کہ ہم پولرائزیشن سے ہٹیں, ہماری جنریشن کو ہم موقع دیں کہ وہ اپنا اوپینین فارم کریں بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے ان کا اوپینین فارم کریں. میرا خیال ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں. دیکھیں, کچھ چیزیں انیویٹیبل ہیں, اس کا کوئی مثلاً جن لوگوں کا مذہبی رجحان ہے وہ اگر آپ کیبل کے شروع کے 4-5 چینل دیکھیں تو وہ مذہبی چینلز ہیں, جس میں کچھ چینل ہیں جو مکہ معظمہ اور خانہ کعبہ اور وہ دکھاتے ہیں, کچھ ہیں جو مسجد نبوی دکھاتے ہیں. اس کے بعد کچھ جو ہیں وہ ٹوٹلی ریلیجس کانٹینٹ ہوتا ہے, کوئی کہے ہیں تلاوت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ وہ دیکھتے ہیں. وہ ہم نیوز نہیں ہم ٹی وی نہیں دیکھتے جہاں پہ کوئی ڈرامے چل رہے ہیں. سو آلریڈی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایک سیگمنٹیشن کہہ لیں اس کو, میں پولرائزیشن ابھی نہیں کہتا, کہ یہ ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں کانشیس ہونا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ ایک ون نیشن بنا رہے ہیں اور اس ون نیشن کے اندر لوگ اپنی مرضی سے اپنے آئیڈیاز لے رہے ہیں, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میرا تو خیال یہ گلوبل چیلنج ہے ہر سوسائٹی کو. اٹ کین پل اپارٹ سوسائٹیز. دس از اے ویری ویری سیریس ویری ویری ریئل چیلنج. جی, تھینک یو فار دیٹ. اس کے ساتھ ہم ذرا آگے موو فارورڈ کرتے ہیں ٹو دا سنگل نیشنل کریکولم.
ہمارے خیال میں سنگل نیشنل کریکلم شاید ایک لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ایک کافی آج کل پاکستان میں کنٹینشیس ٹاپک بنا ہوا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک بہت گریٹ ایکولائزر ہے پاکستان میں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ ہمیں ضیاء کے دور میں لے جائے, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا, پرہیپس فار اے لیک آف انڈرسٹینڈنگ. تو کیا آپ ان دا موسٹ سمپلسٹ ٹرمز پاسبل ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ پوسٹ 18th امینڈمنٹ سنگل نیشنل کریکلم کیا کرے گا, کس طرح کرے گا اور کب تک کرے گا؟ دیکھیں 2 مین محرکات تھے اس کے. پہلا تو یہ کہ یہ قوم تقسیم ہوئی ہے اپنے تعلیمی نظام کی وجہ سے. ایک نظام وہ تعلیم ہے جو کہ ایلیٹ تعلیم کہہ لیں آپ, ایلیٹ سکولز ہیں, پھر اس کے بعد لو فی پیئنگ پرائیویٹ سکولز ہیں, پھر گورنمنٹ سکولز ہیں, پھر مدرسے ہیں, اپنے اپنے کریکلم ہیں, اپنے اپنے. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک مدرسے کے بچے کے ساتھ کمرے میں بٹھا دیا جائے تو شاید آپ گفتگو بھی نہ کر سکیں اس کو, یقیناً آپ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ سکیں گے, کیونکہ ان کا فریم آف ریفرنس بالکل ڈفرینٹ. میں بار بار یہ فریم آف ریفرنس کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ تعلیم کیا کرتی ہے, تعلیم آپ کو دنیا دیکھنے کا ایک طریقہ سکھاتی ہے, اور اگر آپ کا دنیا دیکھنے کا طریقہ ہی ڈفرینٹ ہے تو پھر اور وہ ڈفرینٹ اس لیے کہ تعلیم نے آپ کو ایک فریم آف ریفرنس دیا ہے جو کہ جس سے آپ دنیا کو دیکھ رہے ہو. تو اس لیے پاکستان کو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے, یہ تقسیم ہم نے کم کرنی ہے, نمبر 1. نمبر 2, ناانصافی ہے ہمارے نظام کے اندر, کیونکہ انگریزی کو بہت زیادہ پریمیم ملا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو کلاس ڈیوائڈ ہے وہ پرپیچویٹ ہوتی ہے, آگے بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی, مزید آگے بڑھتی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کسی کا اسٹینڈرڈ کم کرنا ہے, لیکن ہم نے سب کا اسٹینڈرڈ اٹھانا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بچے جو اس نظام کا حصہ نہیں ہیں وہ بھی ایک جدید تعلیم حاصل کریں, اور سارے بچے ایک ہی قسم کی تعلیم حاصل کریں. تو یہ کریکلم کا مقصد ہے. یہ تو تھے جو محرکات تھے اس کے. اب یہ ہے کہ بنانا کریکلم, اس کے 2 اسپیکٹس ہیں, ایک ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے, ایک پولیٹیکل اسپیکٹ ہے. ٹیکنیکل اسپیکٹ تو بڑا سمپل ہے نا, کہ بھی کریکلم کیسا ہونا چاہیے, کتنا اچھا ہونا چاہیے, اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سو دیٹس آل اے ویری ٹیکنیکل اسپیکٹ. دوسرا یہ ہے کہ اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ. اب 18th امینڈمنٹ کے بعد کریکلم جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے سارے صوبوں کے ساتھ ملا کے ہم نے یہ ایک کوشش کی کہ جو ایک ہی پیج پہ ہم ہوں اور مل کے بنائیں, تاکہ جو آپ سمجھیں ڈیفیکلٹیز 18th امینڈمنٹ کی ہیں ان کو ہم کراس کر جائیں. تھینک یو ویری مچ جی. مجھے امید ہے ہمارے ویورز کو کچھ کلیئرٹی مل گئی ہوگی اس سبجیکٹ پہ. اس سے ذرا زیادہ ڈیٹیل میں آپ نے اپنے دا نیوز میں کالم ڈبیٹنگ دا SNC میں اس بات کو مینشن کیا ہے کہ آپ نے سنگل نیشنل کریکلم کا مقصد ہے پلینگ فیلڈ کو لیول کرنا, لیکن ایک انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے جو اس اسٹیٹس کو مینٹین کرنی چاہتی ہے. آپ کے خیال میں اس پلینگ فیلڈ کو لیول کرنے کے لیے کیا پریولیجڈ کو نیچے کھینچا جائے گا یا انڈر پریولیجڈ کو اوپر پش کیا جائے گا؟ نیچے کیسے کھینچا جائے گا؟ پرابلم یہ ہے کہ انگلش پاکستان میں ایک زبان نہیں ہے, وہ ایک کلاس ہے, اور اس کی وجہ سے وہ کلاس سمجھتی ہے کہ اگر آپ نے میری انگریزی کم کر دی تو میں شاید, ہم نے انگریزی بھی کم نہیں کرنی. ہم نے تو جو ایک لیڈر سسٹم ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی کلاسز کے اندر ہر بچے کو اس زبان میں سمجھانا چاہیے جو زبان اس کو سمجھ آتی ہے, چاہے وہ مدر ٹنگ ہے, چاہے وہ اردو ہے. کتنے ہاؤس ہولڈز ہیں جن کے گھر میں ہر وقت انگریزی بولی جاتی ہے, منسکیول سے ہاؤس ہولڈ ہوں گے جن کے گھر میں انگریزی بولی جاتی ہے. ادروائز واسٹ میجورٹی آف دا پیپل ان دا کنٹری وہ یا اپنی مادری زبان بولتے ہیں یا وہ اردو بولتے ہیں. تو اس لیے ہم نے پہلے کلاسز میں, لیکن ہم نے ایک لیڈر کانسیپٹ بنایا کہ جس طرح سینئر کلاسز ہوتی جائیں گی انگلش کا کانٹینٹ بڑھتا جائے گا, اور جب آپ 9, 10, 11, 12 میں جائیں گے تو انگلش ایک لحاظ سے لنگوا فرینکا ہوگی, یعنی کہ دا مین لینگویج ہوگی. سو دی اونلی تھنگ از کہ جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے لینگویج کے اوپر دنیا میں, وہ یہ کہتی ہے کہ بچے ارلی ایئرس میں learn best in the language they can understand. So اگر if they don't have the suppose ایک بچہ گھر میں اردو بولتا ہے یا پنجابی بولتا ہے, اس کو آپ نے انگریزی پڑھانی شروع کر دی, اس کو الگ بے کا پتہ نہیں ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. جب میں کلاس 1 میں گیا تو میری ہاؤس مسٹرز انگریز تھی, مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اس اور اینڈ دیر از پلینٹی آف ریسرچ ناؤ کہ جو فرسٹ فیو ایئرس کے اندر آپ اگر اپنی مدر لینگویج یا لینگویج آف کامن یوزیج کو اسٹرینتھن کریں تو اس کے بعد آپ کو لینگویجز سیکھنا آسان ہو جاتا ہے.
سوری منسٹر صاحب، آپ سے میں ایڈوانس اپالوجی کر رہا ہوں کیونکہ میرا اگلا سوال بہت بیسکس ہے، کیونکہ لیکن ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوتی. اب سنگل نیشنل کریکولم میں اب اسٹیٹ مذہب بھی پڑھائے گا، سارے اسٹوڈنٹس کو ایک ہی مذہب پڑھائے گا، لیکن میرا اس پہ جو سوال یہ ہے کہ اس میں جو ریلیجس ڈویژنز ہیں وہ آپ کیسے اوور کم کریں گے؟ آج کل تو پاکستان میں ویسے ہی اتنے مسائل بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے، تو آپ کون سا؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ اسٹیٹ ریلیجن آج کو پہلی دفعہ نہیں پڑھائے گی، پچھلے 72 سال سے ریلیجن جو ہے اسٹیٹ پڑھا رہی ہے، کیونکہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے. ہمارے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچوں کو اسلامیات پڑھائی جائے، مختلف طریقوں سے اسلامیات ہر اسکول میں پڑھائی جاتی ہے. جب میں اسکول پہ تھا اس کو دینیات کہتے تھے، اور یہ تقریباً ہر اسکول کے اندر ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو کریکولم بنانے کے لیے کمیٹیز بنائی، اس میں سارے مکاتب فکر تھے، اس میں جتنے بھی مسلک تھے وہ بھی تھے، اہل تشیع بھی تھے، سنی، بریلوی، دیوبندی، سارے لوگ موجود ہیں. تو اس لیے ہم نے جو اس قسم کے ڈویژنز ہیں ان کا یا مختلف مسالک کی جو سوچ ہے اس کو ذہن میں رکھا. تیسرا ہمارے لاز موجود ہیں، ہم نے ان لاز کو بھی فالو کرنا ہے. مثلاً ہمارا 2017 میں ایک ایکٹ آیا، ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا، اور سارے صوبوں نے ایکسیپٹ سندھ اس کو اڈاپٹ بھی کیا. اور وہ ایکٹ کیا تھا؟ وہ ایکٹ یہ تھا کہ بچوں کو پہلے سال میں قرآن شریف جو ہے وہ ناظرہ یعنی کہ دیکھ کے پڑھ کے پڑھنا سکھایا جائے. تو بالکل سکھائیں گے ہم، اور ہم نے اس پہ میمورائزیشن کم کر دی ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ بالکل ایک ایسی چیز ہے جو کہ سارے پیرنٹس پاکستان کے چاہتے ہیں. اس پہ آئی تھنک ایک آخری جو اہم نقطہ ہم اٹھانا چاہیں گے وہ یہ ہوگا کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں ہمارے ملک میں کچھ واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو عورت مارچ ہے یا خواتین کے حقوق ہیں ان کا کھلا اظہار، ان کو اٹھانے کا کھلا اظہار اکثر لوگ کر رہے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارا تعلیمی نظام ہے یا سنگل نیشنل کریکولم ہے، اس میں عورتوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسپیسیفکلی کوئی امپرووائزیشنز ہوں گی یا کوئی پہلی دفعہ میں نے ان کو ایک لرننگ آؤٹ کم دیا ہے کہ جہاں پہ باقی چیزوں کی ہم نے کلائمیٹ چینج ڈالا ہے، اس کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں جو نئی ڈالی ہیں کہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. اس میں یہ بھی ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کی عزت کریں، وہ بھی ہم نے سٹیزن شپ بھی اس کے اندر ہے، لوگوں کی تربیت بھی ہے اس کے اندر، یہ ساری چیزیں ہیں. اور دیکھیں کریکولم ایک کوشش ہے، سارا نظام برابر نہیں ہو سکتا. ایک ایچسن کالج اور ایک گاؤں کا اسکول ایک برابر نہیں ہو سکتے، فیسلٹیز ایک جیسی نہیں ہیں، ٹیچرز کی ٹریننگ ڈفرینٹ ہے، سب کچھ ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم ایک جو اسپیکٹ ہے اس کے اندر کچھ برابری لا کے کوشش کر سکیں، اور وہ ہے کریکولم. اور اس کے اندر انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی. اگر ایک ایچسن کالج کا بچہ اور ایک بھکر کی کسی مدرسے کا بچہ ایک ہی چیز لرننگ آؤٹ کم کے اوپر وہ جج ہو رہا ہے اور ایک ہی چیز پڑھ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ انقلاب سے کم نہیں ہے. جی شفقت صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم اکثر تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ وہ لینئر ہے اور وہ فرملی پیچھے جو رہ چکا ہے وہی تاریخ ہے. اکثر ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ تاریخ چلتی آ رہی ہے، اور اکثر کئی لوگ آپ جیسی شخصیت تاریخ کو بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ. یو آر آلٹرنگ ہسٹری اینڈ چینجنگ پاکستان فار دا بیٹر پرہیپس ود دس ایکٹس لائک سنگل نیشنل کریکولم. تو آئی ووڈ لائک ٹو نو ہاؤ وڈ یو لائک ٹو بی ریممبرڈ، اور شفقت محمود کی لیگیسی کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ یو آر ٹو کائنڈ کہ میں تاریخ بنا رہا ہوں. اللہ کرے تاریخ. نہیں، مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ مجھے ایجوکیشن کا محکمہ دیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے میری کوئی ایسی ایلوکیشن نہیں تھی. جب دیا گیا تو میں نے بڑی خوشی قبول کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن از اے فنڈامنٹل چیلنج ان پاکستان، اور اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہم نے اگر آگے نہ بڑھے تو یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور ایک پریولیج ریٹ جو ہے وہ تو ہم تیار کر رہے ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ. باقی سارے بیچارے جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کے اندر جو ان کے سسٹمز ہیں وہ امپروو کرنے کے. سو ایجوکیشن از اے ہیوج چیلنج. اور مجھے ہاؤ وڈ آئی لائک ٹو بی ریممبرڈ؟ آئی وڈ لائک ٹو بی ریممبرڈ ایز somebody who made a small contribution towards improving education in Pakistan. اگر تھوڑی سی ہم ایجوکیشن پاکستان میں امپروو کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. I'll be very happy about it. سوالات تو آپ کے لیے ہم نے بہت لکھے ہوئے تھے، لیکن آپ کیونکہ ہمیں ٹائم، آپ بزی ہیں آبویسلی، تو ایک کوئکلی آپ سے سوال پوچھیں گے. آخری 2-3 رہ گئے ہیں ہمارے سوال.
ہمارا کچھ دن پہلے ہم نے ایک انٹرویو کیا, ہمارے دوست تھے, وہ تھے ویژولی امپیئرڈ, مطلب کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے, بٹ ان کے پاس دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی سے ڈگری ہیں, NYU میں انہوں نے ٹاپ کیا, یہاں پہ انہوں نے ٹاپ کیا. تو میرا مطلب کچھ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کو, ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں اور ویژولی امپیئرڈ اس طرح کے لوگ, ان کے لیے اسپیشل کوئی ٹریننگ ہوتی ہے ٹیچرس کو یہاں پہ اسکولس میں پڑھانے کے لیے یا نہیں ہوتی؟ نہیں؟ لیکن اب میں نے کل ہی ایک SDG 4 ہے انکلوسیو ایجوکیشن کا, میں نے کل ہی ایک انٹر پارلیمنٹری گروپ بنایا ہے, اس کو ہماری تو پوری کوشش ہوگی کہ انکلوسیو ایجوکیشن کا از اے اسپیشل ٹرم, میننگ کہ جو ہمارے اسپیشل لوگ ہیں, بچے ہیں, ان کے لیے بھی ایجوکیشن جو ہے وہ ایک تو کریکولم ہے نا, بٹ اور بھی بڑے ایسپیکٹس ہیں, ایکسیس ہے, ویل چیئر ایکسیس ہے, سو مینی تھنگس یو ہیو ٹو میک اٹ, کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سب کے لیے جو ہے نا ایجوکیشن سب کے لیے ہو. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھیں یہاں تو یہ صورت حال ہے نا کہ آپ کی 2 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے, تو جس ملک میں 2 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے, جس ملک میں 70 سال کے بعد لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 60% کے ہوور کر رہا ہے, تو ہم نے تو ہوا یہ لمبی کہانی ہے لیکن میں مختصر کروں گا کہ ایلیٹ نے اپنے لیے چھوٹے چھوٹے جزیرے بنا لیے. جب تک ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ باقیوں میں کیا بنتا ہے. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اگر اوور دا ایئرز ایجوکیشن کی ایلوکیشن کم ہوتی گئی, گورنمنٹ کی اسکولوں کی اسپیس جو ہے وہ سکڑتی گئی, تو پرائیویٹ سیکٹر آ گیا, باقی لوگ آ گئے انہوں نے. سو گورنمنٹ نے ایکچولی ایک لحاظ سے یہ ٹپکل ایلیٹ کیپچر آپ کو ایجوکیشن میں نظر آئے گا کہ گورنمنٹ نے اپنی جو ذمہ داری تھی تعلیم کے میدان میں وہ چھوڑ دی. تو اس لیے جتنے بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بری حالت ہے, گورنمنٹ اسکولوں کی بری حالت ہے, گورنمنٹ یونیورسٹیز کی بری حالت ہے. سو اس کو اگر ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں, اگر اف دیر از سم تھنگ دیٹ وی کین ڈو, یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے اور انشاءاللہ کریں گے اس کو. آئی تھنک ضروری بھی ہے, یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری. Thank you, sir. Do you have any concluding remarks for the youth of Pakistan? Any advice you'd like to give? یوتھ آف پاکستان یہ ہے کہ جو تو پریولیج یوتھ ہے آپ جیسی, وہ پاکستان کو کچھ واپس دے, بیکاز آپ کو پاکستان نے اپنا بیسٹ آپ کو دیا ہے. اور مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب مجھے پتہ لگتا ہے کہ بہت سارے ہمارے بچے باہر جا کے باہر ہی رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے وہ اکنامک اپرچونیٹی سیکھ کرتے ہیں, لیکن میں بھی ہارورڈ گیا تھا, میں تو واپس آ گیا. تو مقصد یہ ہے کہ میں کوئی اپنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت ہی, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک رسپانسبلٹی ہمیں اپنے ملک کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے اڈاپٹ کرنی چاہیے, اینڈ وی ٹرائی اینڈ گیو سم تھنگ بیک ٹو دی کنٹری. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.